نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائے اور درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ آج حضرت عباس علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دی اس دنیا تو رحلت ہے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ جڑے معروف ام البنین نے، انہاں دی دنیا تو آج رخصت ہے، دنیا تو آج رحلت ہے۔ تو آج چاہنا میں کہ جناب ام حضرت عباس علیہ السلام دی بارگاہ حاضرہ نذرانہ پیش کیتا جائے۔ میرے محترم سامعین، کتنی عظیم خاتون ہیں، اُدھے واسطے تھوڑے دو چار قرآن دی آیتاں پڑھاں گے تاکہ اسی انہاں دی بارگاہ پہنچ سکیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے، 180 نمبر آیت مجیدہ۔ خالق فرمانے کتب علیکم، یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم کا مطلب ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ لفظ واجب بھی عربی دا لفظ ہے اور لفظ فرض بھی عربی دی لفظ ہے۔ انتہائی ضروری چیز نو کیا جاندہ کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ واسطے ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینے ہیں، کتنی اہمیت اس لفظ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یعنی اتھے بھی لفظ واجب دی بجائے لفظ فرض دی بجائے روزے واجب نہیں، روزے فرض نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جڑا لکھ دین والی گل ہے نا جی، یہ بڑی اہمیت دی عامل ہوتی ہے۔ اسی روزمرہ جو استعمال کرنے ہیں، ایک واری بندہ گل کرے کہ ٹھیک ہے، وہ آندہ ویکھ لیں، وہ آندہ ویکھ لیں، میں آکھا ٹھیک ہے، وہ آندہ خیال کریں ذرا بول نہ جائیں، وہ آندہ یار تینوں ترائیوری آکھا ٹھیک ہے اور تینوں لکھ کے دیں۔ جناب نے ذہن جگہ لاغی نا جی، اسی روزمرہ جو استعمال کرنے ہیں، کئی باری اسے آنے ہیں میں کہہ دیتا ہے تیرے نال وعدہ کر لیا، ایک واری گل ہو گئی، دو واری گل ہو گئی، اور میں تینوں لکھ کے دیں۔ یہ مطلب لکھ کے دین والی گل جڑی وہ بڑی محکم تو پکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ یہ مطلب کتنی اہمیت ہے روزیاں دی، جڑا اللہ پہ فرماندہ ہے کہ تم پر ہم نے لکھ دیے ہیں۔ واجب بھی کہہ سکتا ہے، اللہ فرض بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کتب والی گل جڑی ہے بڑی محکم۔ میں اس قوم دے سامنے کھڑا ہوں جڑی اس لکھن دے معاملے چ اینی محتاط ہے کہ اجے تک بندے انہاں بندیاں نال ناراض نے جنہاں نو پیغمبر آکھیا سی لیاؤ آپ کو لکھ کر۔ ایک یہ لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دیں۔ کئی بندے آندے نے کہ اگر حضرت علی دے متعلق کچھ لکھنا سی، وہ تو نبی پاک کہہ آئے سا سے غدیر سے، جدو نبی نے ایک باری کہہ دیتا ہے تو دوبارہ لکھن دی لوڑ کیڑی سی۔ میرے عزیزو، اگر یہی گل بڑی اہمیت رکھ دیئے کہ ایک باری نبی پاک نے غدیر سے کہہ دیتا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، یا اتھے کہہ دیتا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت اہل بیت، تے پھر آخر تے لکھوان دی کی ضرورت تھی؟ انہاں واسطے میرے حال ایک ہی گل کافی ہے، اگر بندے صد نہ کرن۔ ایک باری جو اللہ نے کہتا ہے نماز پڑھو، پھر اینی باری آخر دی کی ضرورت؟ یار قرآن سے ایک باری تے نماز دا تذکرہ نہیں نہ آیا،
یہ مطلب مختلف مواقع تے مختلف لوگوں کے سامنے پھر اللہ ضرورت محسوس کرتا ہے، پھر ضرورت محسوس کرتا ہے، پھر ضرورت محسوس کرتا ہے. جویں اللہ بار بار نماز دی تاکید دی ضرورت محسوس کرتا نا، ایویں پیغمبر نے آخ دیتا سی پھر لکھن دی ضرورت نو بھی محسوس. وہ اگر بندے آکھیا کہ سانو ضرورت نہیں، یہ الگ گل ہے، الگ گل. کئی بندے تھے اور بھی گل کر وہ آتے ہیں اگر لوگ آکھیا سی کہ سانو تواڈے لکھے دی ضرورت نہیں تے حضرت علی لکھوا لیں. پریشان ہو گیا ہو بندے آتے ہیں اگر لوگ انکار کیتا سی کہ اسی نہیں لکھواندے تواڈے کولوں، ساڈے کول قرآن کافی ہے اللہ دی کتاب، تے پھر حضرت علی لکھوا لیں. پوری گل نہ سنی نہیں. نبی فرمایا سی کہ میں تمہیں وہ چیز لکھ کرنے دے دوں، لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. یہ جنہ لوگوں کی گمراہی کا خطرہ سی انہوں نے آخیا لیاؤ تو ہم دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی تو جنہوں مولا بنا کے جا رہے ہیں انہوں کیڑی ضرورت سی بھائی؟ جنہوں ہادی بنا کے جا رہے ہیں، جنہوں اپنے تو بعد حاکم بنا کے جا رہے ہیں، جنہوں امت دی ہدایت دا ذمہ دے کے جا رہے ہیں. اب یہ عجیب گل ہے کہ بچہ ٹیکہ نہ لوائے جنہوں ضرورت ہے تو وڈا کے میں لا چھڑو. بھائی سبحان اللہ، کئی بچے ٹیکہ نہیں لواندے. ہن بچے نوں تکلیف ہے ٹیکہ بچنا، انہوں ٹیکہ لانا ہے تو بندہ آکھے پہ اے نہیں لواندا تو میں لوا دیو. اللہ دیا بندہ جڑا ضرورت مند ہے وہ نہیں پہ لواندا، صحت مند نوں لوان دی کیڑی لوڑ ہے. بہت شکریہ. اچھا جی کتبہ تو گل شروع ہوئی سی. کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. میرا خیال ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم پر روزے لکھ دیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مومن ہوئے تو جان بوجھ کے روزے تو قطع نظر کر چھڑے یا روزہ چھڑ چھڑے. میں نہیں سمجھتا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وگرنہ مومن کتھے روزہ چھڑتا ہے. اس واسطے کہ جڑا نبی تے لکھ کے دین والے دی مخالفت کرنے والے دا ایڈا مخالف ہے، اور روزہ کی میں چھڑے گا جدے تے روزہ اللہ نے آپ لکھ دے. پیغمبر تے تحریر لکھ کے دینی سی نا جی ہدایت واسطے. اللہ فرماتا توڑے تے روزے لکھ دیتے ہیں. ایک اہمیت کافی ہو گئی. ہن میں سمجھنا کہ ہن آج دوبارہ پڑھنا اہمیت توڑے ذہن چاہ گئی. کتبہ دی کی اہمیت ہے. اللہ فرماتا کتبہ علیکم، اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. جس طرح روزے واجب کر دیے ہیں اللہ نے تم پر یہ بات بھی لکھ دی ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میری موت قریب ہے، احساس ہونے لگے کہ احدکم تم میں سے کوئی بھی ہو، جب موت کے قریب آ جائے، ان ترکا خیرہ، اور کچھ ترکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہو، موت کو بھی نظر آ رہی ہو اور ترکہ بھی چھوڑ کر پیچھے جا رہا ہو. اللہ فرماتا ہے نیل وصیت للوالدین، تو وصیت کر کے جاؤ کہ میرے والدین کو کیا دو گے، والاقربین، اور میرے قریبیوں کو کیا میرے حصے میں سے دو گے، بالمعروف، خالق فرماتا ہے اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کا حق ہے، یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے کہ صاحبان تقوی پچھلی بات کو گڑبڑ سے بچانے کے لیے وصیت لکھ کے جائیں، وصیت لکھ کے جائیں. اور اتنے پڑھے لکھے دوست تشریف فرمانے شکریہ قبلہ. وصیت دا پورا کرنا واجب ہے، اگر ممکن ہو سکے تو وصیت دا پورا کرنا بھائی واجب ہے. وصیت کرنے والے تو بھی ویسا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وصیت ہی ایسی کر چھڑے جڑی پوری نہ ہو سکے. کم از کم وصیت والے تے بھی ضروری ہے کہ جنہ تے واجب ہونی ہے ان دا بھی خیال کرے نا. اللہ واجب دا خیال کرتا ہے نا. اللہ اندہ اگر مرن دا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھو. نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے نہ پڑھ لو. اشارہ بھی نہ کر سکتا ہوئے تو نماز معاف کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے دماغ جے کم پیا کرتا ہے تو فالج ہو گیا تو اشارہ بھی نہیں ہوتا. تو نماز نو سوچتا جا میں نماز لکھواندہ جا. یہ مطلب ہے کہ بلا اگر اللہ اتنا خیال کرتا ہے واجب اس نماز کی تھی لیکن کمزوری کا خیال رکھے. آواز سن ٹھیک آ رہی ہے؟ میں پیانا اللہ نے نماز واجب کیتی ہے لیکن کمزور دا خیال رکھا ہے. روزہ واجب کیتا ہے لیکن کمزور دا خیال رکھا ہے. حج واجب کیتا ہے
مسکین تے غریب تے نہیں کیتا، وہ بھی کمزور دا خیال رکھا ہے. جیڑا اللہ ہر بندے تے حج نماز روزہ واجب نہیں کرتا، وہ کمزور دلاں تے ولایت واجب کیسے کرتا؟ اوہ اللہ جو بندے ہو، یہ بھی ایسے لوگاں تے واجب ہے. پریشان نہ ہونا، او حضرت علی ولی نہیں مندہ تے او نہیں مندہ، چھڑو پرا، ہر ایک تے واجب ہی نہیں، ہر ایک تے واجب نہیں. یقین کرو اللہ نے پہلے جی اس بچے کو وزن چکانا ہوگا نا، یہ تے 5-6 کلو رکھ کے دیکھاں گے چکتا ہے. 5-6 کلو چوک گیا تو 10 کلو بھی رکھاں گے، 10 کلو چوک گیا تو پھر 10.5 کلو. ایسا نہیں ہے نا، پہلے چیک تے کر لو نا اگلے نو. پیغمبر نے پوری دنیا نو پہلے چیک کیتا ہے تو پھر ولایت نو واجب کیتا ہے. یار پہلی پوری دنیا نو چیک کیتا ہے، اور چیک دا میزان لایا نا، وہ بڑا کمال ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ توڑا مولا ہے تے ہر صورت مولا ہے تے ہر کسے دا من نہ. نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جو میری نبوت کا وزن اٹھا گیا وہ علی کی ولایت کا وزن اٹھا. شکریہ. جیڑا مینو مولا من گیا وہ علی نو مولا من جائے. خالق نے فرمایا کہ وصیت کر کے اچھا جی کیوں اللہ نے فرمایا وصیت کر کے جاؤ؟ تاکہ توڑے تو بعد توڑے ترکے دا روڑا نہ پہ جائے، توڑے تو بعد توڑے ترکے دی تقسیم دے جھگڑا نہ پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ وصیت کر کے جاؤ. یہ وصیت بڑی اہم چیز ہے. ویسے اسی اس واسطے نہیں کرتے کہ سانو یقین ہی نہیں کہ سا مر جائیں. وصیت وہ بندہ کرتا ہے جہاں جگہ بلا حوصلے والا ہوگی، کیونکہ وصیت کی تھی جاندی ہے کہ میں مر گیا تو مگر انج کرنا جے، انج کرنا جے، انج کرنا جے. اے انشورنس والے ہوندے نا جی، تو وہ ایتھوں شروع ہوندے نے. اگر انشورنس کرا لو تو تسی فوت ہو جاؤ، وہ آندا میں کراندا ہی نہیں. فوت ہونے والی گل پہلا شروع کر دیتی. یہ اسی طرح موت تو تھوڑے خوف زدہ ہو. ویسے جنہ دی نظر چے موت دا پورا یقین ہے، اور بڑے لوگ نے ہو، بڑے لوگ نے ہو. اے موت والی گل ہر بندے تے بس دی نہیں. میں تواڈے نال ہی شامل، دل ہی نہیں کرتا پہ بہ کے بندہ وصیت لکھے کہ میرے تو بعد اج کریا جے، میرے تو بعد. حالانکہ ضروری تھی نا بھی آج ہی فوت ہو جانا، جدن وصیت لکھنی ادن تے نہ مر جانا. ویسے لکھے بندہ وہ ہے حوصلے دا کام. یارا بڑے بڑے حوصلے دا کام ہے. وصیت ہمیشہ ہو سکتا ہے جنہوں پورا یقین ہوئے کیا اگر میں مرنا ہے تو بہت اچھی گالے بات روڑا نہ پوے. ویسے اللہ فرماندہ کہ ہم نے متقیوں پہ لکھ دی ہے، متقیوں پہ. تو اڈا کے خیال ہے اے لفظ ہے نا جی، انہوں میں ذرانا قرآن حکیم چو اہل سنت ذرا میں نظریہ توڑے سامنے پیش کر. وہ فرماندے نے کہ یعنی ہاں جی 3 نمبر فرماتے ہیں کفر کی رسم میں مردے کے وارث اولاد کے سوا کوئی نہیں تھے. اولاد میں بھی فقط بیٹا. وہ صرف بیٹوں کو وارث سمجھتے تھے، بیٹیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ کافر تھے. سبحان اللہ. مولا تعالی جزا دے. نہیں وہ بیٹوں کو تو وارث سمجھتے تھے لیکن بیٹیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے. تو لہٰذا اللہ نے وصیت کا حکم دیا کہ قریبیوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ، بیٹیوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ، بیٹوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ، اور والدین کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ. جڑا بندہ فوت ہوتا ہے اگر والدین زندہ نے تو وہ دی جائیداد والدین دا بھی حصہ ہے. یہ موجود ہے. یہ وصیت ہی سارا کچھ آ سکتا ہے. آپ کو تو ایک اور آیت مجیدہ پڑھیے لیکن ایدت ذرانہ توجہ فرمانا. فرماندے نے اس زمانے میں مردے کو ضرور ہوا، جانے والے پر یہ ضرور ہوا. بس اس ضرور کو ہی واجب کہتے ہیں. بھائی نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بولے ہو. ضروری ہے تو ضروری ہے تو انہوں واجب بھی آندھے ہیں، ضروری ہے تو انہوں فرض بھی آندھے ہیں، ضروری ہے تو انہوں کتبہ بھی آندھے ہیں. وہ فرماتے ہیں ضروری ہے حقاً علی المتقین، متقیوں پہ ضروری ہے ضروری کہ وہ وصیت کریں. کیوں؟ ایک ہو رہا ہے مجیدہ پڑھنے سورہ نساء دی. اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان
واسطے مردوں کے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اور جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دلوی اے جملہ لکھا نے یہ بھی پڑھ دینا، وہ فرماتے ہیں کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وارث ہی نہیں گنتے تھے، یہ کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں گنتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی تو فرماتے نے اب میں پڑھ رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں، اب اور کوئی نہیں پڑھ رہا۔ عالم بھٹی صاحب جا چکے ہیں، علی رضا صاحب ملک صاحب آ رہے ہیں، لیکن اب یہ مطلب ہے اب دا مطلب ہے پھر اب دی پنجابی یہ ہون کی ہویا۔ فرماتے ہیں جدو آیت آ گئی نا تو ہون اب عورت کی بھی میراث ٹھہری۔ اب یہ مطلب ہے آیت آنے تک بات اور تھی، جب آیت آ گئی تو عورت کی بھی میراث ٹھہری۔ یہ کفر کی رسم تھی کہ وہ عورت کو بیٹی کو وراثت ہی نہیں دیتے تھے، یہ مطلب ہے بیٹی کا وارث نہ ماننا یہ کفر کی رسم ہے، اسلام کی رسم نہیں۔ بھائی یہ کفر میں رسم تھی جو ختم کر دی گئی۔ اللہ نے وصیت لکھو، میں تو گل دساں ہاتھ دے وے قبلہ کہ سورہ نساء دی 11 نمبر آیت تو لے کے اگے پڑھنا شروع کر دیو تے اللہ فرماندا تہاڈی ضرورت نہیں کہ تسی وصیت کرو، تانوں موت دی گل ہی تسی نہیں کرتے، اپنی موت دی کو سوچے تے وصیت لکھے نا۔ اللہ فرماندا چلو تسی نہ لکھو، اللہ وصیت کر رہا۔ کمال ہے بھائی، ہن پھسے دے بندے، حالانکہ اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، لیکن اللہ فرمانتا ہے کہ تہاڈا حوصلہ کوئی نہیں۔ چلو میں ہی دس دینا کدا کنا حصہ بنتا ہے، میں ہی دس دینا، اللہ ہی دسیا جی۔ اے جڑے نا اہل سنت دوست انہوں نے لکھا کہ ان حصوں میں عقل کا کوئی دخل نہیں، ان حصوں میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی مت سوچے کہ اتنا اس کا کیوں ہے، اتنا اس کا کیوں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں جو سب سے دانا ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو سب سے دانا ہے۔ اسی اپنی عقل نال حصہ مقرر کر دے تے دل کرے آندے آ منڈا پڑھیا لکھیا ہے انہوں زیادہ دینا ہے، تے آن پڑھے انہوں نہیں دینا، آ نشہ کردا انہوں بالکل نہیں۔ ساڈے اپنے ذہن ہے، دل کرے ابے نہ لڑ پوے اے کہ کل میرا آنکھیں نہیں سے لگا ان میں اوکھا نہیں دینا۔ اللہ فرماتا یہ حصے تم مقرر نہ کرو، ہم مقرر کرتے ہیں، اور یہ جو وصیت ہے یہ متقین پہ واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں۔ ایک میں گل پہلا مجمع نہ کر لا، محترم مجمع نہ، وہ جب متقیوں پہ واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں، امام المتقین ایسے ہی چلا جائے گا۔ یار وصیت کا کرنا، شکریہ، وصیت کا کرنا تو متقیوں پہ ضروری ہے۔ کیا امام المتقین بغیر وصیت کے جائے گا؟ نہیں، صرف لگی نا امام المتقین نے وصیت فرمائی، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے جس کا نائب وصیت کرے گا کیا اس کا منیب وصیت نہیں کرے گا؟ وہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ بھی بتا کر نہیں گئے تھے۔ افسوس ہے، اللہ تے متقیہ تے وصیت رکھ دیتی ہے، امام المتقین تے رکھ دیتی ہے۔ امام المتقین دے بھی پیر نو مصطفیٰ دے، امام المتقین دے بھی مرشد نو مصطفیٰ دے۔ میں ساری آیتاں نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرا جڑا موضوع ہے جی انہوں میں سمیٹنا ہے، جناب عمر بنین تک لینا ہے، میں لینا ہے، اس واسطے میں نا 2-3 آیتاں دے حصے پڑھنا۔ اے لفظ جڑا نا وصیت، میں حیران ہو گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ترجمہ سنو گے تو حیران ہو گے، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ بیج تمہاری اولاد کے، اولاد تو ہٹی ہے، کیا بات ہے، جب وصیت وہ کر رہا ہے جنہوں موت ہے ہی نہیں، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، تمہاری اولاد کے، اچھا اپنی اولاد بھی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے۔
میرے محترم سامعین بسم اللہ آؤ جا خالق کائنات وصیت کر رہے ہیں کدی آئے فی اولادی کم بھائی جی کم ادھر میرے لوے کم یہ بھی بیچ رہے مہربان شاہ جی سب اسی بیچ کم اللہ فرماندہ تمہاری کم اولاد فی اولادی کم اولاد تمہاری ہے وصیت اللہ کر اولاد تمہاری ہے وصیت اللہ کر رہا مثلا اللہ فرماتا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ مرد ہے مانند حصہ دو عورتوں کے مرد کا ایک حصہ ہوگا ہاں لیکن ایک ذہن میں رکھنا اس کے ایک حصے میں جب عورتیں آئیں گی نا وہ دو آئیں گی کیونکہ مرد کا زیادہ ہے عورت کا کم ہے ایک مرد کو جو ملے گا وہ دو عورتوں کو ملے گا یعنی عورت کا ادھا ہوگا ہن میں صرف نہ آیتہ دوران لگا یہ محنت کچھ آپ بھی کرنی ہے جی میں گیس پیپر نہیں ہوندے گیس پیپر اسلام آباد ہے یار میں کیا بیٹھا گیس پیپر وچ ساریاں گلاں نہیں ہوندیاں میں کچھ ایڈا کو گیس پیپر ہوتا ہے سارا امتحان بچوں دین پہندا وہ گیس پیپر تو بندہ پاس نہیں ہوتا وہ کتاباں پڑھنی پڑھنی وہ تے گیس دین دین نہ کہ اے آ سکتا ہے اے سوال آ سکتا ہے میں ان مجلس سے ساری کتاب تے نہیں پڑھ سکتا گیس پیپر پیش کرنا گیس سے میں لوا دینا جی یہ جیڑا نا سورہ نساء یہ تساں جی دا پہلا رکوع پڑھ لینا بس پہلا رکوع وہ دے بچی انشاءاللہ سارا کچھ آ جائے گا شروع کرو گے نا جی پہلی آیت تو لے کے تے تسی جدوں 12 چلو ٹھیک ہو گئے 12 آیتاں سورہ نساء دیا پہلا 12 آیتاں پڑھو گے نا تے 12 دے کرم نال 12 دے فضل نال ساری گل سمجھے چاہ جائے گی اللہ فرماتا ہے غیرہ آخری آیت پڑھنا غیرہ مزارم وصیتاً من اللہ یہ وصیت اللہ کی طرف سے اس لیے کی جا رہی ہے تمہارے بعد تمہارے وارثوں کا نقصان نہ ہو جائے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے اللہ نقصان تو بچا شکریہ کہ بنا نقصان تو بچان واسطے جھگڑے تو بچان واسطے وصیت پہ کرتا ہے کردہ آپ ہے اپنی اولاد کوئی نہیں لوگاں دی اولاد محفوظ پہ کرتا ہے میں پھر کہہ رہا بڑی اے صدقہ جامع شاہ جی بہت دور پہنچے ہو اپنی اولاد نہیں لوگاں دی اولاد محفوظ کر رہے ہیں اور جو اللہ پوری کائنات کی اولاد کو محفوظ کر رہا ہے کیا اولاد رسول کو محفوظ نہیں کرتا صدقہ جامع شکریہ بھائی میں راضی ہوں مولا تو جزا دے میں 12 آیتاں جو گیس لوان لگے کدہ کنا حصہ غور نہ پڑھو گے کہ اے لکھے منہما سدسو چھٹا حصہ بھی ہے فالی امی ہی سدسو اور ماں کے متعلق تیسرا حصہ بھی ہے اللہ فرماتا ہے فالکم الربع کسی کا چوتھا حصہ بھی ہے فلہن ثمن کسی کا 8واں حصہ بھی ہے بھائی آنکھوں تو میں 1 منٹ تو آٹا 1.5 ہور لوا مہربانی میں تفسیر پڑھ دینا آیتہ نہیں پڑھتا گیس میں لوا دیتا ہے گیس کیے بنا سورہ نساء پہلیاں 12 آیتیں دھیان نال پڑھ لینا بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر اولاد زیادہ ہے تو بیٹوں کو 2 حصے بیٹیوں کو 1 حصہ بیٹی 1 ہے آدھا اسے حصہ 1 بیٹی ہو آدھا اسے ترکے میں مل جائے گا آدھا مدد میں مل جائے گا سارا ہی اسے مل جائے گا قرآن دے مطابق میں پڑھنا پھر خالق نے فرمایا میت صاحب اولاد تھے تو ماں کو چھٹا حصہ بندہ فوت ہو گیا اولاد چھڑ کے گیا اور ماں معروم نہیں ہو سکتی ماں نو 6واں حصہ اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ اولاد موجود ہے تو 6واں اولاد نہیں تو ماں نو 3 حصہ اچھا باپ کو 2/3 حصہ اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری بھائی موجود ہیں مثلا باپ دیا زیادہ شادیاں یا او دے ماں دے کوئی پرا ماں دے پدری پرا پدریاں پہنا موجود نہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس صورت میں جو ماں کو حصہ 1/3 مل رہا تھا وہ گھٹ کے 1/6 ہو جائے گا
اگر پتری بہن بھرا بھی موجود نے انہوں پنجابی چند نے ایچی بیچی مینوں پنجابی آؤندی ہے تو میں پنجابی بول رہا ہوں تسی پڑھے لکھے بندے ہو ایچی بیچی نو انگریزی کر لو اردو کر لو میں نہیں پتا یعنی باریکی سے کسی بات کو دیکھنا بندے آتے ہیں میں تے ایچی بیچی دس کے آیا اگوں دی مرضی ایچی بیچی آج جنہیں حصے بڑھتے ہیں بیٹے دا کنہ ہے بیٹی دا کنہ ہے پہنا دا کنہ ہے پرا دا کنہ ہے ماں دا کنہ ہے پیو دا کنہ ہے پچھو لے کے بی بی آئی ہوئے تو او دا کنہ ہے بندے 4 شادیاں ہون گیا تو واری واری او دا کنہ ہے ایمان نال دس آ قرآن ہے ایتے ہاتھ رکھ کے دس ہے اے جیڑا نبی پورے معاشرے نو حصیاں دی ایچی بیچی دس گیا سی وہ بیٹی نو نہیں دس گیا تیرا حق بندہ کریں شکریہ کہ خیر ہوئے تو اس نے بڑا اچھا سمجھ فرا مہربانی وسیعت بڑی اہم چیز ہے اور اگر تسی اچھا کچھ حصیاں دی وسیعت ہوندی ہے کچھ ہدایت دے متعلق بھی وسیعت ہوندی ہے کچھ مال دے متعلق ہے کچھ ہدایت دے متعلق ہے آنکھوں تو میں بڑھیا لوگاں دیا 2 وسیعتاں پڑھ دیا جی قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بقرہ جی اور آیت دا نشان آ جائے گا جناب 132 پہلے 180 پڑھی جدے وچ اللہ فرماتا ہے وصیت کرو وہ 180 دا نمبر آئے تھے سورہ بقرہ دی 132 نمبر آئے تھے خالق کائنات نے فرمایا وَبَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلا جب ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا تھا ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے تھے وَيَعْقُوبَ اور یعقوب اپنے بیٹوں کو ابراہیم اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بیٹو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے وہ دین اسلام ہے اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے اور میری وصیت ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے مسلمان ہونے کے مرنا تو مسلمان مرنا یہ میری وصیت ہے اچھا بچے صاحب نے ایسی صرف مال دولت کی وصیت ہوئی یہ بھی وصیت ہے کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ تم میں ایک دین ہے اس دین کو نہ چھوڑنا فلا تموتن تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم مسلمون لیکن اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو مسلمان مرنا اسلام پر مرنا یہ مطلب ہے لوگ روز پوچھتے ہیں امت کی دیو سرکار محمد مصطفیٰ دی تے ملت کی دیو حضرت ابراہیم دی جے بندے ابراہیم دی ملت نے تے وصیت کر کے جان اپنے بیٹے انو کہ کبھی دین کو مت چھوڑنا اور صرف مال کی وصیت نہیں دین کی بھی وصیت ہے میرا خیال ہے جب ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی وصیت کر کے جائے محمد کی نبوت کی وصیت کر کے جائے اور اگر کوئی شیعہ ہے تو اولاد کو ولایت علی کی وصیت کر کے جائے کمال ہے بہت شکریہ وصیت فرمائی نے اور انداز دیکھو ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے اس حاضر یعقوب موت جب یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا اس قال لبنی ہی تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا آؤ ادھر سارے بیٹے اکٹھے ہو گئے ما تعبدون من بعدی مجھے یہاں کھڑے ہو کے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے صدقے تیرے وصیت لکھوان تو صدقے فرمان دے بیٹو میرے سامنے اقرار کرو کہ میرے بعد بڑا لطف ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قانون تو سارے کہنے لگے نعبدو الہک اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تو کر رہا ہے اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت الہک تیرے معبود کی عبادت تیرے معبود کی عبادت کریں گے وَإِلَهَ آبَائِكَ ابراہیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ
حد ہو گئی. یعقوب بیٹے نو پہنتا ہے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ 4 گلاں نے کی دیا. تیری تیرے معبود کی، اپنے باپ دادا کے معبود کی، یعنی تیرا باپ اسحاق اس کا بھی معبود وہی تھا، اس کا باپ ابراہیم اس کا بھی ہے قرآن، اس کا بھی وہی معبود تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا جو اپنے باپ سے کہے میں تیرے دین پہ رہوں گا، دادا کے دین پہ رہوں گا، پردادا کے دین پر رہوں گا. یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں مشرک ہی کوئی نہ ہو، جس کا نہ باپ مشرک ہو، نہ دادا مشرک ہو، نہ پردادا مشرک ہو. ادا اظہار میں نے پھر سورہ مبارکہ یوسف سے ملتا ہے. اے میرے سامنے سورہ یوسف ہے. خالق فرماندہ ہے حضرت یوسف نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، لوگوں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو یعقوب تھے، جو اسحاق تھے، جو ابراہیم تھے، میرے بڑے تھے، میں انہی کے دین پر ہوں. میرے بڑے تھے، میرے بڑے تھے، میں اپنے بڑوں کے دین پر ہوں. وہ جن کے بڑوں کا دین ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے بڑوں کے متعلق قرآن کہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے یار وہ بندے اور ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے باپ دادا مشرک نہیں تھے. جی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا، ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہم وہ ہیں، ہم ایک نہیں، ہم. اور میں بیانے ہمیشہ صاحب بیٹھے نے قبلہ اور سید بیٹھے نے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم شروع سے دین پر رہے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں اور سید کہہ سکتے ہیں سانسا اچھا کسے کلمہ پڑھایا ہے، پاہمیں بری امام کسے ساڑھے بابے کو پڑھایا ہے، تو پاہمیں شہباز کلندر پڑھایا ہے، اور یا تو پاہمیں کسے نظام الدین اولیاء نے پڑھایا تھے، مونت الچشتی نے پڑھایا، کسے سید نے عرب چو آ کے تے ساڑھیاں بڑھیاں نو کلمہ پڑھایا ہے. تو میں آکھاں ہم اللہ کے دین پر تھے، اللہ کے دین پر رہیں گے، یہ جھوٹ ہے. میں دین تھا، میں اپنے ذمہ دار ہوں. ابے دا نام برکت علی سی، وہ بھی لگتا مسلمان ہی. برکت علی جو ہے، دادے دا نام محمد دین ہے، وہ بھی مسلمان ہی ہویا. دادے دا شناختی کارڈ میرے کول ہے، وہ دے پیو دے نال نہ دین ہے، نہ علی ہے، نہ محمد ہے. وہ لکھیا محمد دین ولد چنڈا. چلو وہ پتہ نہیں چنڈا رام سی، چنڈا سنگھ سی. یہ دا مطلب ہے ایویں ساری نسل دی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے. کمال ہے بھائی. میں ایویں ایتھے مجلس پاک وچ کھلو کے قرآن کے سامنے آکھاں ہم دین پر تھے اور ہم دین پر ہیں. میں نہیں کہہ سکتا. ہن جڑے سید بیٹھے ہو، اے شاہ جاننا میں اور سید بیٹھے نے مہربان بسم اللہ. اے شاہ جی تسی کہہ سکتے ہو، جی تسی کہہ سکتے ہو، کیونکہ سید ہوندا ہی ہوے جدی نسل وچ مشرک کوئی نہ ہوے، جدے اپنے تو لے کے آدم تک پورے شجرے وچ مشرک نہ ہوئے تے پھر سید ہوندا ہے. مولوی صاحب تو ہو کی گیا ہے جدوں اسی اینا جیسے نہیں اونا جیسے کیسے ہو جائے. وہ اللہ دے بندے آسا بعد کلمہ پڑھے. یہ جنہیں بعد چڑھے نے بندے انہاں دی صورت ہو رہے تے جنہاں دے پیو دادے دا دین خدا دی پیو دادے دا. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم بھی وصیت کی تھی اور حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹے نے وصیت کی تھی. میرا خیال ہے لمبیاں وصیتاں لمبیاں نہ پڑھا. ہن صرف تانوں یہ دستے ہیں جدوں آدم تو لے کے حضرت جڑے آدم علیہ السلام نے نا جی، وہ بھی وصیت دی وجہ تو منڈے لڑے سن، بی بی دی وجہ تو نہیں سن لڑے. آ جڑی گل بنائی ہے نا کہ وہ پہلی گل تو بھی آندے نے پی ایک شادیاں کیویں ہوندیاں سن. ایک پہلے ٹائم بچی ہوندی، ایک پچھلے ٹائم. پہلے ٹائم دا بچہ تو پچھلے ٹائم دی بچی اگلے پڑھ کراس کراہٹ دے بھینا بھراواں دا ادوں ہو جاندا سی، ادوں ہو جاندا سی. یہ صرف میرے مکتبہ اہل بیت نے دسیا ہے. بھین بھرا دا نہ ادوں جائز سی نہ اج جائز.
علل الشرائع موجود ہے، تفسیر برہان موجود ہے. یہ سورہ نساء جی میں پڑھی ہے نا، بڑیاں 12 آیتاں آکھیاں، وہ سورہ نساء دی پہلی آیت دی تسی تشریح پڑھ لو. میرا مذہب، میرے مولا نو کسے پوچھیا جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مولا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سنیا حضرت آدم دی پسڑی جو اللہ نے ہوا نو کڈیا سی، فرمایا کوئی خوف خدا کرو، جڑا آدم بنا سکتا ہو وکھری ہوا نہیں بنا سکتا. تو ساں ضرور جوزنا شادی کرو. انہاں کہتے لوگ آندے نے بھیڑا پرواں دا ادو ہو جاندا سی. فرمایا خبر تھا، میرے امام نے فرمایا جڑا آندا بھیڑ پرا دا ہو جاندا سی، اس نہ نبیاں دا حیا کیتا، نہ ولیاں دا حیا کیتا، نہ رسولاں دا حیا کیتا، نہ اللہ دی حجتاں دا حیا کیتا. انہیں آگا جی پھر کیویں ہوئے نے شادیاں؟ اے تیری عزت تو صدقے انہوں مذہب جعفری آندے. میرے مولا فرماندے نے اس دور میں بھی جب 2 بیٹے حضرت آدم کے تھے، اللہ نے ان کے لیے 2 حوروں کو حکم دیا کہ نورانیت سے بشریت میں بدل جاؤ. 2 حوراں جنت چنیاں، ایک دا نام نزلہ میرے مولا دسے، دوسرے دا نام منزلہ دسے. فرمایا آدم اے 2 میں بیبیاں پہ بھیجنا، اے تیریاں نوہاں بن گیاں، ایک دی شادی اودے نال کر دے، ایک دی اودے نال کر دے، انہوں بیٹا دے دیاں گا، انہوں بیٹی دے دیاں گا. چاچے دے پتر نال کل بھی جائز سی، چاچے دے دھی نال اج بھی جائز سی. انج حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد تے نسل ودی. میرے محترم سامعین، میں نے دکھ لگتا ہے اس گل دا کہ آدم بھی وصیت کیتی ہے. وہ جانتے نا بی بی تو لڑ پہ سن، گل نہیں ساری جھوٹ ہے. ساڈے مذہب کوئی نہیں، کسی دا مذہب ہوے گی بھی وہ بی بی حابیل آندا سی نہ کرنا تے قبیل آندا سی میں نہ کرنا. اصل گل میں دس دوں حضرت آدم نے وصیت ہی حضرت حابیل کے حق میں کی تھی. حضرت آدم نے وصیت کی تھی کہ میرا وارث میرے بعد اس دین کو سمجھانے کے لیے اور نسل انسانی کی ہدایت کے لیے میں حابیل کو مقرر کرتا ہوں. وہ کبیر رکھیا میں نہیں تیرا پتر میں نو کی. ہائے ہائے، آدم علیہ السلام نے فرمایا میں وصیت مرضی سے نہیں کر رہا. ہائے ہائے، اولاد میری ہے لیکن وصیت میں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. وصیت ذہن جا رہی ہے. وصیت دی اہمیت ہی بدسنا جدوں دی میرے شروع ہوئی. وہ یارا انساناں نو وصیت اللہ نے وصیت، انہاں فرمایا میں وصیت دے حق وچ کیتی ہے. او سکیا مینوں کی؟ انہاں فرمایا مینوں نہیں پتہ تینوں کی ہے تے اونوں کی. اللہ نال گل کر. انہاں کہا اللہ نال کیویں کریے؟ انہاں کہ اپنی اپنی قربانیاں رکھو پہاڑ تے، جدی قبول ہو گئی سمجھو او دے حق وچ وصیت، جدی نہ ہوئی وہ اللہ کو گل ہے. وہ 2 قربانیاں رکھیاں، ایک دی اتا چوکے کو لے گیا، وہ حابیل سن جنہاں دی اوتھے ہی پئی رہی، وہ قابیل سن. انہاں دی ہن قربانی قبول نہیں ہوئی. انہیں آکھیا چنگا بھائی جدی ہوئی ہے نا اینی میں چھڑ کر، جدی ہوئی ہے نا اینی میں. ادا مطلب ہے جنوں اللہ قبول کر لوے نا او دے تو سکے بھرا سڑ جاندے نے. یار کی نے او یار حسد کیتا کہ نہیں؟ شکریہ کہ حسد کیتا سو. ادا مطلب ہے کائنات کی پہلی لڑائی وصیت کی وجہ سے ہوئی تھی، عورت کی وجہ سے نہیں. کنے بندے سمجھ رہے ہیں؟ میں کہنا کائنات کی پہلی لڑائی وصیت وصایا کی وجہ تو ہوئی ہے، کسی عورت کی وجہ تو نہیں ہوئی. اگر آدم وصیت کرے تو جو اس کی وصیت کو نہ مانے، آج کل کبیر کتھے ہوئے تھوڑے ہی بولے جہنم میں چھے. بولو جی جہنم میں چھے. ایک باری صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ. جدوں میں ملائکہ دی گل کیتی ہے نا کوئی نہ کوئی ملک ضرور آئے. بسم اللہ. جناب ملک علی رضا صاحب تشریف فرما ہو گئے. میں اپنی گفتگو کلوز کر میں وصیت تو شروع ہے. اللہ کی آکھیا متقیاں نو کہ اپنے تو پہلے مرن تو پہلے وصیت. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو، حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے نو موجود ہے قرآن جو وصیت کی تھی. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی. حضرت آدم دے پتر کادے تو لڑسن جنانی تو کادے تو وصیت تو. ہائے ہائے، وہ جب آدم کی وصیت بیٹا قبول نہیں کرتا، محمد کی وصیت عوام کیسے قبول؟
اور یار قبول تو کرنا ہے کسی اپنے ایمان میں. حضرت آدم نے وصیت کی تھی اور وصیت بہت شکریہ اللہ فرمایا موت قریب ہو تو وصیت کرو. میں وہ جملہ پڑھنے لگا جڑا سیرت انسائیکلوپیڈیا چ موجود ہے. ایک 11 جلداں نے یہ مرکز الریاض ہے. کئی باری سنتے تو ہی زلزلے کا مرکز افغانستان تھا. وہ کتنے مرکز بنتا تو زلزلہ ہوتا ہے. اثرات دور دور جا سکتے ہیں لیکن کوئی مرکز بھی تو ہوتا ہے نا. وہ لاہوروں کتاب ملتی ہے, اسلام آباد تو ملتی ہے, مرکز اتنے بھی موجود ہیں لیکن اصلی مرکز کتنے ریاض نہیں الریاض. اصلی مرکز کتنے الریاض. جے تو ساریاں وسیعتاں ہون تک دیاں 41 منٹ دیاں ذہن چاہیاں نے جڑیاں میں پڑھ چکا ہوں تے اے قرآن ہے. میں وہ کتاب میرے اس ویلی گاڑی ویسے موجود ہے لیاندی سی میں احتیاطاً. اے بریف کے چھوٹا ہے وہ بچ آؤندی نہیں وہ پھر رکھا ہے میں لفظ دے میرے کول ہے وہ میں پڑھ دینا. اے وصیت اللہ فرمایا جب موت کو قریب دیکھو تو وصیت ضرور کر دو تاکہ بعد میں خرابی نہ ہو. میں کئی نبیاں نے کبرا وصیتاں پڑھ بیٹھا ہوں پیغمبر دی وصیت تک آ گیا. اے جو لفظ نے نا اے سیرت انسائیکلوپیڈیا نے بالکل تازہ کتاب چھپی ہے. میں کئی بار تمہیں دسیا ہے اے او کتاب عربیاں نے چھاپی ہے جتے چ غدیر دی تصویر بھی بنائی تصویر موجود ہے, نقشہ موجود ہے, مکے تو کنا ہے, مدینہ تو کنا ہے, جوفہ تو کنا ہے, وہ ساری گل موجود ہے. میں ادھے تے زیادہ بحث نہیں کرتا صرف سنا دینا. فرماندے نے کہ جب جوفہ کے قریب 8 کلومیٹر پر مقام غدیر پہ نبی پہنچے. آج کل دی میں نشانی دستے ہیں وہ چونکہ اس قسم دی نشانیاں رہن نہیں دیندے. وہ چھپڑی سی پہلے ہوندی پانی تھوڑا جا ہوندا سی وہ خم سی غدیر خم اتھے آ کے بندے کھلوے. وہ 4 چفرے پہاڑ ہے وہ نیویں جگہ انہاں تو انہوں محفوظ نہیں سی کرنا نہ کہ ہم دس دے سا. ہویا ہے کہ انہاں ٹرین چلائی ہے مدینہ تو مکے. ٹرین بڑی فاسٹ یعنی وہ 2 گھنٹے تو انہاں جدیں اتھے لے جاندی ہے. بہت کمال. جڑی 5 گھنٹے چ بس کر دی سی کار وہ 2 گھنٹے سفر کر دی. پر نہایت ٹرین اتھے کھم چکے پہاڑ نے وہ نیویں جگہ ہے اتھے انہاں پل بنا چھڑیا ہے اس ٹرین دا. ہن سارے مومناں چ پتہ لگ گیا ہے او پل. میں پھر پہ آتا سنا قدرتاً دیکھو نا قوت قاہرہ اللہ دا انتظام دیکھو. اوہ اونا تے کوئی بھئی پول بنا چھڑے ہیں اور سارے مومنوں میں پہ دسنا وہ گڑی دا جا پول ہے نا جی وہ دے نال جی دیوار نہ بنائی ہے نا پتھر سامبڑ واسطے. چونکہ جتے پول بندا ہے نا جی وہ تے نال دیوار کراس بناندے نے تاکہ دوڑے مٹی نہ ڈگے پتھر نہ ڈگے. اوڑی کراس دیوار ہے نا وہ سجے پاسے اتھے ممبر لگا سی. سار اٹھاؤ جی میں تو انہوں نشاندہی پہنا اللہ تو انہوں لے جائے جاؤ نا جی انشاءاللہ کچھ جائے نا. اچھا پہلا راہ کوئی سی اگو میں اللہ دے کام دیکھو. وہ جڑی پہاڑی ہے نا دوالے وہ دیتے سگنل ٹھیک ہوندے انہاں اتھے انٹینے لاتے نے اور فون بھی تے سننے سننا. میں تو سمجھنا اللہ ہی لوائے گا. وہ چونکہ انٹینے اتھے لگے نے انہاں دیا سعودیاں دیا گڑیاں اتھے نہیں جاتیاں وہ ٹھیک ٹھوک کرنا ہوتا ہے. انہاں سڑک بھی بنا دیتی ہے توڑ غدیر دے ممبر تک جا کے رحمت کی سڑک بھی بن گئی ہے. اور الحمدللہ کوئی مومن نہ پاویں چاک نہ لے کھایا نا لے کھایا یہ مقام غدیر ہے. اے اتھے نبی پہنچے نے. میں وصیت دی گل کر رہا سا لفظ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. اے لفظ انہوں نے لکھے نے میں ایس کتاب نے لکھ کے رکھے نے قرآن اچھے. وہ فرماتے ہیں جب غدیر خم پہ پیغمبر پہنچے تو اونچی جگہ پہ آکے پیغمبر نے فرمایا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے. اے لفظ نے یار الریاض کا مرکز ہے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے. میں نے ہاں کر دی ہے. مقام نبوت کا بھی سواد آ گیا. اللہ کبھی کسی کی ہاں کا انتظار نہیں کرتا. پیغمبر فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں پھر پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں جب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے. ان کے ساتھ تمسک رکھو گے. تمسک تو
مصطفیٰ کا اعلان ہے گمراہی سے کنے بندے بولے نے گمراہی سے بچ جاؤ گے اوے اپنے دیا چھٹیاں رضائیاں ونڈن آیا وصیت واجب ہوتی ہے کمال ہے تیرا تے میرا ابا وصیت کر جاتے واجب ہے بطول دا بابا وصیت کر جاتے سنت ہے قرآن سے تمسک بھی واجب ہے اہل بیت سے تمسک بھی میں حضرت آدم تو شروع ہویا چند نبیاں تک آیا میں انہیں جناب عباس علیہ السلام دی والدہ دی شان دا جملہ نہ پڑھا تو اڈا کی خیال ہے میں انے بابے پڑھوں میں سوچ سمجھ کے آیتہ پڑھی نبی وصیت کرتے رہے نبی وصیت کرتے رہے امتاں واسطے بھی کرتے رہے بیٹیاں واسطے بھی کرتے رہے ابراہیم پتران وصیت کی تھی حضرت یعقوب پتران وصیت کی تھی پیغمبر نے پوری امت نو وصیت کی تھی پوری امت نو وصیت کی تھی میرے عزیز دوستو جدو خالق دے سامنے پیغمبر نے آکھیا مجھے بے اولادی کے تانے مل رہے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تو نہیں کیونکہ تجھے میں نے فاطمہ دی ہے اور اسی سے تیرے اہل بیت ہوں گے جو اہل بیت ہر نبی بیٹوں کے لیے وصیت کرتا رہا اللہ امتوں کے لیے وصیت کرتا رہا آخری وصیت پیغمبر کی تھی جس کے لیے پیغمبر وصیت کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں اور اہل بیت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں اور جس کے لیے وہ فاطمہ وصیت کرے اسے ام البنین کہتے ہیں امیر المومنین نو بی بی نے کہہ کے کہنے وصیت چکل موجود ہے کہ یاری میرے تو بعد شادی کر بہادر خاندان ہے شادی کر کیوں زہرا فرمایا ایک بیٹا چاہیے جڑا تیرا بیٹا ہو امیر المومنین فرماتے ہیں میرا ہاں تیرا ایک علیحدہ بیٹا بکھرا چاہیے حسنین تو علاوہ چاہیے کیوں فرمایا حسنین تے مبالغ والے دن پیغمبر نے اٹھا کے دس دیتا ہے ابنا اللہ و ابنا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں یہ زیدی صاحب نے جملے لکھے نے وہ فرماتے نے بس پیغمبر دی بیٹی نے فرمایا یا علی جی میں تسی ساری زندگی تسی پیغمبر دے سامنے سینہ کر کے کھڑے رہے ہو سینہ سپر رہے ہو اور اس وقت تک کوئی گزان پیغمبر نو نہیں نقصان پہنچا سکیا جدو تک تسی موجود سو میرا دل کرتا ہے کہ جی میں تسی پوری زندگی میرے بابے دے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہے ہو تے ہر آن والے حملے نو اپنے تے روکے ہیں میں چاہنی ہوں تیرا ایک وکھرا پتر ہوئے جیڑا محمد دے بیٹے دے سامنے سینہ چوڑا کر کے آباد میں تے بس تواڈے درد نو چھیڑنا مصائب الحمدللہ میرے کول تے مفسر تفسیر کربلا الحمدللہ تفسیر موجود نے میں دو جملے شاید میرا آنسو آ جائے تواڈا آ جائے شاید وہ دے واسطے میں حصہ پا دینا فرمایا جی میں تسی پوری زندگی میرے بابا جان دی حفاظت کرتے رہے ہو میرے بابے دے پتر دا نام حسین ہے میرا دل کرتا ہے تیرا کوئی بکھرا بیٹا ہوئے تیری بہادری دا وارث تیری شجاعت دا وارث وہ میرے حسین دے سامنے سینہ سپر رہے تے جی میں تیری زندگی چ میرے بابے نو خطرہ کوئی نہیں سی میں جانیا اس بیٹے دی زندگی چ میرے شبیر نو کوئی خطرہ نہ ہو فرمایا انتہائی بہادر خاندان شادی کرنا تاکہ تیرا بہت بہادر بیٹا ہوئے جی میں تو ساری زندگی پیغمبر دی اطاعت کیتی ہے او پوری زندگی محمد دے بیٹے دی اطاعت کرے جی میں تو پیغمبر دی نہیں موڑی اے میں حسین دی نہ موڑے میری تسلی ہو جائے گی فرمایا زہرہ انجی ہوئے گا زیدی صاحب فرماتے نے بنو ہاشم دے اکن دے آتے عباس دی بڑھن والی ماں دی ڈولی آئی جڑے بڑے دہلیز بطول دے سامنے لے آ کے ڈولی رکھی دینا جب بی بی پلہ اٹھایا اندر 4 ہستیاں کھڑی سے 2 دروازے تو باہر 2 دروازے تو اندر بطول دے پتر دروازے تو باہر سن بطول دیا تیاں دروازے تو اندر سن زیدی لکھ دینے انہاں دی زبان ہے او فرماتے نے اے او بی بی ہے جنہیں بار ڈولی چو قدم رکھ کے پیر دہلیز تری رکھیا آہور دہلیز تر بی بی زہرہ دی دہلیز دا دوے ہوٹ رکھ دیتے تے اس دہلیز دا بوسا لے لیا
بندے کئی بچے میرے کو ویکھ رہے ہیں، یہ چومے تے قرآن جانتے ہیں، چومے تے سر جانتے ہیں، چومے تے اپنے پیاریاں تے چہرے جانتے ہیں۔ ایک کتنی عظیم جگہ سی جنہوں انہیں چومے ہیں۔ خدا دی قسم ہے وہ دہلیز ہے جتھے اسرائیل بھی آ کے پوچھا سی مینوں اندر آن دی اجازت۔ میں اس دہلیز دی گل کر رہا جناب ختمی مرتبہ دا آخری وقت ہے تے دو باری دروازہ، ایک باری پہلے کھڑکایا، کھڑکان والا اسرائیل سی لیکن عربی دی شکل چ آیا سی، فرشتے دی شکل چ نہیں آیا۔ ایک عربی دا لباس پا کے آیا، کنیز نو بی بی نے آکھیا ویکھ اس آکھیا کوئی عربی ہے تواڈے بابا جان نال ملاقات چاہندا ہے۔ بی بی نے فرمایا انہوں آکھ اوتھے ہی رکے، اجے میرے بابا آرام کر۔ ہائے تواڈی کیوں آئی؟ یہ مطلب بی بی دے کہن تے اسرائیل بھی رک گئے، بی بی دے کہن تے اسرائیل رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد علماء فرماتے نے پھر دروازہ اس کھٹکھٹایا، بی بی نے کنیز نو آکھیا ویکھ ہن کون ہے؟ اس بی بی واپس آ کے آکھیا بی بی اوئی، جدوں اس آکھیا نا کنیز نے بی بی اوئی، ادو زہرا دے رخساراں تے آنسو دی قطار جاری ہو گئی۔ پیغمبر دی نظر پئی، ہاتھ دا اشارہ کر کے فرماتے رووی نہ، رووی نہ، آجے میں زندہ 25 سال تیری ماں نے اسلام دی خدمت کیتی ہے۔ اس امیر بی بی نے درختاں دیا جڑا پیو کے تے ابال کے بھی پیتی ہے تے میرے نال قسم پرسی دی زندگی ظاہرن گزاری ہے تے آخری میرے میں پوچھا سی کو دل دی گل کر تے تیری ماں میں نو آکھیا سی بس اے نہ روے، میرے سامنے نہ روی۔ تے جناب سجدہ نے فرمایا بابا ہن دساں کیوں روئیاں؟ میں منع کیتا انہوں آکھیا رک تے رکیا نہیں، انہیں پھر دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ بندے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسنا، روندے بندے دا منہ سیدھا نہیں رہندا۔ مذاق کر لو لوگوں سانو، لیکن ایک گل دا سانو احساس ہے اللہ کرے سب نو ہو جائے، اے جس مستور دا دوبارہ دروازہ کھڑکے، دوبارہ دروازہ کھڑکے تے انہوں اینی تکلیف ہوتی ہے، اس ہجوم برداشت کے میں کیتا ہوئے گا تے بھیڑ برداشت کے میں کیتی ہوئے گی۔ دیوار کے پچھے کھلو کے بطول دے میں لفظ پڑھے میں بی بی فرماندی تھی شور نہ کرو میری عطیہ کدی شور نہیں، زیادہ اونچی نہ بولا میری زینب شور دی آتی تھی۔ اس دہلیز نو حضرت عباس دی پڑھنے والی ماں نے چومیا، آخری جملہ چومیا تے اندروں 4 آوازیں کٹھیاں آئیاں، اما میرا خیال تو انہیں احساس ہو گیا کتنی آوازیں سے۔ حسنین نے آکھیا اما تے حضرت زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ انہوں نے آکھیا اما، تو 4 آوازیں آئیاں نہ کٹھیاں اما۔ ہائے ہائے زیدی قلم توڑ دے دے، فرماندے نے آنج ہاتھ جوڑ کے فرمان لگی میں نو اما نہ آکھو، تسی زہرا دی اولاد ہو، میں تو اٹے باورچی خانے سے کام کرنا آئی ہاں، میں تو اٹے بیڑے چچارو دینا آئی ہاں، میں کنیز ہوں میں نو اما نہ آکھو۔ اندروں حسین کو کلثوم سید زادیاں دی آواز ہے نہیں اما، سانو اما آندی سی تو ساڑی اما، سانو ماں کہہ گئی ہے تینو ماں آکھنا۔ آجو بی بی رحلت دنیا تو کر گئی ہے میرے عزیزوں، اس کارچ رہی ہے، پھر اس کارچ او بچہ آ گیا، او جدی وسیعت دے متعلق بطول نے آکھیا سی کہ وہ آوے تے میرے پتر حسین دا محافظ تے اطاعت گزار بنے۔ جدن او دنیا تے آیا ہے اکھاں نہیں کھولیاں، زیادی فرما دے اکھاں نہیں کھولیاں تو بولے بھی نہیں۔ امیر المومنین مسجد سے خبر ملی کہ بیٹا توڑا دنیا تے آ گیا ہے، اکھاں بھی نہیں کھولتا تو بولتا بھی نہیں۔ زیادی صاحب دے لفظ نے وہ فرما دے حضرت علی نے فرمایا میں کدو اکھاں کھولیاں سن تے میں کدو اس وقت تک بولیا سن جدو تک مصطفیٰ نہیں سنا گیا۔ میرا بیٹا بھی ادو بولے گا جدو حسین سامنے آ جائے، ادو بولے گا ادو اکھاں کھولے گا جدو حسین آج ہتھاں تے چوکے نہ کبنا، کیونکہ بی بی آکھیا سی جدو دنیا تے آ جانا اذان و اقامت تو بعد او دے کان چا کے تینوں بطول سلام آدھی بس آنسو ہونا سے آ گیا میں اتھے چھڑنے لگا۔ جنہے ویلے حضرت امام حسین نے سامنے کیتا نا حضرت عباس علیہ السلام نے اکھاں کھولی، جی اکھاں کھولیاں تے آنج ویکھیا نے یہ زیدی صاحب دے جملے نے کتھے ٹوٹ گئے نے لوگ فرماندے نے حضرت عباس نے دووے بازو سامنے۔ یہ دا ترجمہ زیادی نے کیتا ہے، تفسیر کیتا ہے، وہ فرماندے لگدا انجی جی میں حضرت عباس نے اکھاں کھولن تو پہلے بازو ودا کے دسیا کہ اکھاں کھول دیا لڑ گیا، پہلے بازو آنگا نظر آنا قبول۔ چار بیٹے نے اس بی بی دے، چار بیٹے
جنت البقیع تو انج داخل ہوئی تو ایس پاس اس بی بی دی قبر ہے. ایک کوئی جملہ قبلہ 4 بیٹے 4 کربلا ج قربان ہوئے نے. ایو مخدوم ہے جڑی ساری زندگی اس جنت البقیع چاہ کے 4 لکیرہ مار دی تھی. فرما دی سی ہے جعفر دی قبر ہے، عباس دی قبر ہے، سارے بیٹے دے نام لے لے کے پھر ایک وین کر دی سی او پڑھ دینا. بی بی فرما دی سی لوگو مینو ام البنین آندے ہو بیٹیاں دی ماں ہے. آج تو بعد مینو بیٹیاں دی ماں نہ آکھو، میرے سارے دنیا کے ٹکڑے